اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں نفس پر، یعنی نفس امارہ پر۔ ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی، آج ہم گفتگو کریں گے نفس لوامہ پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان نفس لوامہ کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس مقام پر آنے کے بعد اس کے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر اس کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اس نور کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نفس لوامہ کا حامل شخص اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو جو نور اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس نور کی روشنی میں وہ جب دیکھتا ہے تو اس کو ملامت نظر آتی ہے، ندامت محسوس ہوتی ہے، نفس پر بڑا ہی بوجھ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب گناہ تو کر بیٹھا ہے، ہر وقت پھر اس پر ندامت ہوتی رہتی ہے۔ تو نفس لوامہ یعنی لوامہ کا معنی بھی یہی ہے، بہت ہی ملامت کرنے والا۔ اب اس سے نیکی میں جب اس کو نفس لوامہ میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس کو نیکی اور برائی میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے برائی میں تمیز نہیں تھی، نیکی میں تمیز نہیں تھی، ہر کام برائی میں کرتا تھا۔ اب اس میں کیا فرق پڑا کہ اس کو اللہ رب العزت نے جب نور عطا کیا اپنا، تو اس نور کی روشنی میں اس کو نیکی اور بدی میں برائی کا پتہ لگ گیا۔ اب اس میں جب تمیز پیدا ہو گئی تو نفس لوامہ پہلے نفس امارہ تھا جس میں اس کا من کا کوٹھا مکمل طور پر اندھیرے میں تھا۔ اس کے من میں مکمل طور پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی سوائے گناہوں کے، سوائے برائی کرنے کے۔ اب اس کو اللہ رب العزت نے نور عطا کیا، اس نور کی روشنی میں جب نور اور اندھیرا آپس میں ملا تو دل کے اندر ایک چراغ روشن ہو گیا، روشنی تھوڑی سی اس کو ملی۔ اب اس روشنی میں اس کو ارد گرد کی چیزیں، جو مہلک چیزیں اس کے گرد پڑی ہیں، جیسے کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا ہو تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، اگر اس کے اندر تھوڑا سا روشنی کا سلسلہ کر دیا جائے، چراغ جل جائے تو اندھیرا اور روشنی جب مکس ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا چیزیں ارد گرد کی پڑی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اب اس روشنی میں اس کو مہلک چیزیں جب ارد گرد دکھائی دیں گی تو وہ ان سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح اس میں برائی اور نیکی میں جب تمیز پیدا ہو گئی تو قرآن مجید نے اس کو نفس لوامہ کا حامل شخص کہا۔ نفس لوامہ کا اثر جب طبیعت پر ہوتا ہے تو اس کا اخلاق بنتا ہے، طبیعت اور مزاج میں خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے یہ حلال کی رغبت کی طرف جاتا ہے۔ میں نے نفس امارہ میں آپ کو کہا تھا اس کی حرام کی رغبت ہوگی، حرام کام کی رغبت ہوگی۔ نفس لوامہ میں اب حلال کی رغبت پیدا ہو گئی، یعنی طبیعت میں حرام کی بجائے حلال کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، ہر وقت لوگوں کا بوجھ اٹھانے کا سوچنے لگتا ہے۔ نفس لوامہ کا حامل شخص ہر وقت لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے اس بارے میں، دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ نفس لوامہ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اور خود کو تکلیف میں ڈال لیتا ہے۔ اس کی طبیعت میں لغویات سے پرہیز کرنا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب بد اخلاقی، اس کی فضول باتیں، ان سب سے وہ پرہیز کرنے لگتا ہے۔ اچھے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، نفس لوامہ خیر کا نفس بن جاتا ہے۔ مگر نفس لوامہ والے لوگ جو اس دائرے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں اس میں بھی ابھی کچھ چیزیں نفس امارہ کی رہ جاتی ہیں، جیسے کہ مکر و فریب، خود بینی، خود پسندی، اعتراضات کرنے کے جراثیم، یہ نفس لوامہ میں موجود رہتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اس کا تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے، یعنی ہوا و ہوس، طبیعت میں خود بینی، خود پسندی، تکبر، اس میں دوسروں پر اعتراضات کرنا، نکتہ چینی کرنا، قہر اور جبر جیسی معاملات اس کی طبیعت میں باقی رہ جاتے ہیں۔ خواہشات نفسانی کا دخل پیدا ہو جاتا ہے،
ان شہوتوں سے نکل کے یعنی نفس امارہ سے نکلنے کے بعد جو خرابیاں اور کمزوریاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں ابھی کچھ اس کے اندر موجود رہتی ہیں. لیکن صوفیہ کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ زیادہ تر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صوفیہ جو اولیاء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کے بعد جب نفس لوامہ میں داخل ہوتے ہیں تو اکثریت ان میں نفس لوامہ میں عالموں کی ہوتی ہے. عالم دین جو ہے نفس لوامہ میں زیادہ تر موجود ہوں گے. وہ علماء جو صالحین میں سے نہیں ہوتے، میری گفتگو کو آپ نے غور سے سننا، جو صالحین میں سے نہیں ہیں اور نہ کاملین میں سے ہیں، بے شک بہت بڑے کیوں نہ عالم بن جائیں، اگر وہ اپنا تزکیہ نہیں کریں گے، ریاضات نہیں کریں گے، مجاہدہ نہیں کریں گے، صوفیانہ طریقے پر عمل نہیں کریں گے، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، نفس لوامہ کے دائرے سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے. اور یہ عالم لوگ اپنے علم کو جب تک نافع نہیں بنا لیں گے تو عام لوگوں سے پہلے وہ اگلے اس میں داخل نہیں ہو سکتے دائرے میں. لیکن اگر یہ صالحیت میں پڑ جائیں اور تزکیہ کر لیں، ریاضت کر لیں، تو یہ عام لوگوں سے پہلے اگلے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، بہت جلد اس دائرے کو کراس کر جاتے ہیں. اسی لیے عالموں کی طبیعت میں مناظرانہ چیزیں پائی جاتی ہیں. میں نے بتایا نا کہ عالموں میں بہت زیادہ مناظرہ کرنے کی کیفیات پائی جاتی ہیں، جھگڑالو ان کی طبیعت ہوتی ہے، فتویٰ بازی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کسی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، ہر ایک سے فضول قسم کی گفتگو کریں گے، دوسرے کو جھوٹ یعنی نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اعتراضات کریں گے، قہر کرنا، جبر کرنا، گرفت کرنا، ان کی طبیعت میں چیزیں پائی جاتی ہیں. نفس لوامہ کی خود بینی میں پائی جاتی ہے، ہوا و حوث پایا جاتا ہے. یہ سب چیزیں عالموں کے اندر پائی جاتی ہیں. دنیا کی طلب عالموں میں پائی جاتی ہے، اور انہی عالموں میں جو سعادیت میں پڑ جاتے ہیں، تزکیہ میں پڑ جاتے ہیں، ریاضت میں اور مجاہدہ میں پڑ جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت بہت جلد ترقی دے کر اگلے دائرے میں داخل کر جاتا ہے. علم اگر نافع نہیں بنے گا تو پھر نفس لوامہ میں رہیں گے، اور اس کی برکت سے یعنی علم کی برکت سے، فضیلت سے تیزی کے ساتھ یہ ترقی کر کے اگلے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اگر اب یہ ریاضت کریں گے. لیکن ایک بات تو ہے کہ عالم کو علم دین کی وجہ سے نفس امارہ سے نکلنے میں بہت مدد ملتی ہے، عالم کو ملتی ہے، عام آدمی کو نہیں. اپنے علم دین کی وجہ سے نفس امارہ سے بہت جلدی صوفیہ فرماتے ہیں کہ آگے نکل جاتے ہیں. اب اس کو ہم خواب کی شکل کے اندر دیکھتے ہیں کہ خواب میں جو مثالی شکلیں اس کو دکھائی دیتی ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں. اب جب جو نفس لوامہ میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں افراد، وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ بھیڑ بکری دیکھتے ہیں، گائے دیکھتے ہیں، اونٹوں کو دیکھنا، مچھلی، کبوتر، اسی طرح بطخ کو دیکھنا، مرغی کو دیکھنا. اب آپ نے دیکھا، آپ محسوس کریں اس بات کو، نفس امارہ میں حرام جانور تھے، لیکن جب نفس لوامہ میں داخل ہوئے تو اب حلال جانوروں کا خواب میں آنا شروع ہو گیا. جس کو یہ کثرت کے ساتھ خواب آئیں، یعنی بھیڑ بکریاں دیکھے، گائے دیکھے، یعنی حلال جانور دیکھے، تو یہ علامت نفس لوامہ کی ہے. درخت دیکھے، سبزہ دیکھے، کھجور دیکھے خواب میں، یہ نفس لوامہ کی مثالی صورت ہے. اسی طرح پکا ہوا کھانا دیکھے، روٹی پکی ہوئی دیکھے، پھل دیکھے اور میوہ جات دیکھے، یہ سب نفس لوامہ کے حامل شخص ہوں گے. سلا ہوا کپڑا دیکھے، یعنی سلا ہوا سوٹ دیکھے، بغیر زین کے گھوڑا دیکھے، یعنی جس کے اوپر زین بیٹھ کر آپ سواری کرتے ہیں وہ زین کے بغیر ہو، لگام بھی نہ ہو، اور اس کے اوپر آپ بغیر زین یعنی اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور اس کو لگام پکڑ کے آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو آپ کے لیے بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن اس کے اوپر زین نہ ہو، وہ بھی نفس لوامہ کے حامل شخص ہوں گے. اب اسی طرح چراغ دیکھے مگر بجھا ہوا، لائٹیں دیکھے مگر بجھی ہوئی، شمع دیکھے یہ بھی بجھی ہوئی، نفس لوامہ کی صورت ہے. موم بتی دیکھے، چراغ لیمپ دیکھے مگر بجھے ہوئے، یہ بھی حالت نفس لوامہ کی ہے. دکانیں دیکھے، مارکیٹیں دیکھے، مکانات دیکھے، محلات دیکھے، یہ بھی نفس لوامہ کی مثالی صورت ہے.
اب شربت یعنی مشروبات دیکھے، یہ بھی نفس لوامہ کی صورت ہے۔ یعنی یہ سب بیان کردہ جو چیزیں ہیں، میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ سب نفس لوامہ کی مثالی صورتیں ہیں جو خواب میں دکھائی دیں گی۔ یہ آپ کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ خواب میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ اب آپ جو اکثر خواب دیکھتے ہیں ان میں سے اپنے دائرے کا خود آپ تعین کر سکتے ہیں۔ جس شخص کو نفس لوامہ حاصل ہو جاتا ہے اس شخص کا دل انسانی ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نفس امارہ میں جانوروں والا حیوانی دل تھا، اب اللہ رب العزت نے اس کو انسانی دل عطا کر دیا، یعنی آغاز اس کا انسانیت سے ہو چکا ہے۔ امارہ میں انسان انسانیت سے گرا ہوا تھا، اور لوامہ میں جب داخل ہوا تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے سرکش گھوڑا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سرکش گھوڑا جیسے تھا۔ اگر آپ اچھے سوار ہوں گے، اچھی سواری کرنا جانتے ہوں گے، تو گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور مضبوطی سے پکڑ کر اس پر رائڈنگ کر سکتے ہیں، یعنی دائیں بائیں آپ کو گھمانا آتا ہونا چاہیے۔ نفس لوامہ کی خاص صورت سرکش گھوڑے کی ہے۔ انسان سواری کرتے ہوئے دائیں بائیں چلانا جانتا ہو تو سواری جو ہے وہ گھوڑے پر درست سمت میں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر نفس لوامہ مکمل طور پر خیر کا نفس بن جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا، نفس اگر آپ کا گھوڑے کو سواری کرنا آپ جانتے ہوں گے، اس کو دائیں بائیں چلانے کی آپ کو پریکٹس ہوگی، آتا ہوگا، تو آپ اس سرکش گھوڑے کو اپنی گرفت میں کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ نے گرفت کمزور کی وہیں وہ آپ کو زمین پہ گرا دے گا۔ نفس لوامہ کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اگر سرکش گھوڑے کی لگام ڈھیلی کر دی تو وہ پہلے سے بھی تو وہ سرکش تھا، یعنی وہ پہلے تو سرکش تھا ہی، اب یقینی طور پر وہ آپ کو ضرور نیچے گرائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو سواری پر مکمل طور پر گرفت ہونی ضروری ہے۔ نفس لوامہ کا مکمل طور پر محاسبہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت محتاط رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور متوجہ رہنا چاہیے، دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ اس کی طرف سے دھیان ہٹائیں گے، نگرانی میں اس کی کوئی کمی کریں گے، ریاضت میں کوئی کمی کریں گے، تو بالکل یہ آپ کو سرکش گھوڑے کی طرح اپنی کمر سے، پیٹھ سے نیچے گرا دے گا۔ آپ کو مضبوطی سے لگام کو تھامنا ہوگا۔ سفر جو ہے اس کے اوپر جب کرتے ہیں نفس لوامہ پر، تو آپ کو گھوڑے کو رائڈ کرنے کا مکمل طور پر پریکٹس ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ بے غوری کریں گے، ریاضت چھوڑ دیں گے، لگام ڈھیلی ہو جائے گی، تو وہ آپ کو سرکشی کی وجہ سے زمین پہ گرا دے گا۔ نفس لوامہ میں اب دیکھیں، نفس لوامہ میں جب بندہ انسان داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک ملکوتی قوتیں داخل ہوتی ہیں۔ ملکوتی قوتیں یعنی نورانی قوتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ پہلے حیوانی قوتیں تھیں، نفس امارہ میں حیوانی تھیں، اب اس میں لوامہ میں داخل ہونے کے بعد اللہ پاک نے اس کے اندر ملکوتی قوتیں، نورانی قوتیں داخل کرتی ہیں۔ اب یہ دونوں قوتیں آپ کے جسم کے اندر داخل ہو گئیں، یعنی ملکوتی اور نورانی قوتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ملی جلی سی انسان کی کیفیت رہتی ہے۔ پہلے اندھیرا کمرہ تھا، اب اس کے اندھیرے میں چراغ جل گیا۔ پہلے تو اندھیرا تھا امارہ میں، اب اس کے اندر چراغ جل گیا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے اندھیرا تھا تو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن چراغ جلنے سے اب کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو گیا۔ جیسے ٹیوب لائٹ آپ جلا لیں، اس میں تو زیادہ روشنی ہوتی، لیکن یہ اتنا تو دکھائی نہیں دے گا، لیکن تھوڑا بہت اس میں دکھائی دے گا، نور مل جائے گا، دونوں صلاحیتیں مل جائیں گی، دونوں قسمیں اور خوبیاں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اس طرح اس کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت میں اعتدال آ جاتا ہے۔ نفس امارہ میں طبیعت میں اعتدال نہیں ہوتا، لیکن لوامہ میں جب آتا ہے تو اس کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ میں داخل ہونے کے بعد انسان کے اندر جہنم سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جنت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، نیک اور صالح اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والا دل اس کا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ تمیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جو شخص نفس لوامہ میں داخل ہو جاتا ہے اس کے اندر صدق پیدا ہو جاتا ہے، حقانیت کی طرف وہ چل پڑتا ہے، یعنی حق کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کی تمام خصوصیات جو میں نے تھیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ جس کے پاس نفس لوامہ کا دائرہ ہو وہ خود
محسوس کر سکتا ہے کہ میں اس وقت کون سے دائرے میں ہوں. پہلی میری گفتگو کو بھی آپ نے سنا, اس گفتگو کو بھی آپ نے سنا. سننے کے بعد آپ اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کون سے دائرے میں چل رہے ہیں. پہلے روزمرہ کے اخلاق تھے, اور اکثر و بیشتر جو آپ دیکھتے ہیں خواب, وہ بھی میں نے آپ کو دونوں نفس لوامہ اور امارہ دونوں میں بتائے ہیں کہ اب آپ خود ہی اس کی شناخت کر سکتے ہیں کہ مجھے خواب کس قسم کے آتے ہیں, اور میرا اخلاق کیسا ہے, میری طبیعت کے اندر مزاج کیسا ہے, اور میرے اندر کیا تبدیلیاں ہیں, گناہ کر کے مجھے ندامت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ ساری چیزوں کا جب آپ مجھے خواب میں حرام چیزیں نظر آتی ہیں, جانور حرام نظر آتے ہیں یا حلال, یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی اور آپ اس کا احتساب کر سکتے ہیں. تو صوفیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس دائرے سے جب آپ داخل ہو جائیں, اس دائرے سے باہر نکلنے کا, یعنی نفس لوامہ سے اگلے دائرے میں جانے کے لیے, یعنی اگلی جماعت میں قدم رکھنے کے لیے, اگلے منزل پر آنے کے لیے آپ کا بہترین وظیفہ ہے ہر وقت, جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں لوامہ میں ہوں, ہر وقت آپ کے زبان اور دل سے مکمل طور پر ہر وقت ایک ہی وظیفہ ہونا چاہیے, اس میں اللہ کا, خالی اللہ 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 اللہ, یہ آپ کی خفی میں ہر وقت دل میں ہونا چاہیے. اس سے آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا, اس نور کی روشنی سے انشاءاللہ آپ کے اندر مزید اللہ پاک طبیعت میں ترقیاں دے گا. اب میں نے جتنا کچھ علم تھا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کی, اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے. پوری طریقت اور تصوف یہ کسی اور چیز پر نہیں چل رہی, نفس کے اوپر چل رہی ہے. ہمیں اپنے نفس کا احتساب کرنا, ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف چلتے ہیں. یعنی بڑا جہاد, جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اب بڑا جہاد سے کیا مراد ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے. تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ ہم نے جنگ کو جیتنا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگلی نشست کے لیے جب ہم حاضر ہوں گے, جب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.